اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الذین الذين جنہوں نے جنہوں نے کذبوا كذبوا جھٹلایا جھٹلایا جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے جھٹلایا شعیبا شعیبا شعیب علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کو کأن لم یغنوا كأن لم يغنوا فیہا فيها گویا کہ گویا کہ وہ کبھی وہ کبھی نہ رہے اس میں نہ رہے اس میں الذین الذين جنہوں نے جنہوں نے کذبوا كذبوا جھٹلایا جھٹلایا شعیبا شعیبا شعیب علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کانوا كانوا تھے تھے ہم الخاسرین الخاسرین وہ نقصان اٹھانے والے وہ نقصان اٹھانے وہ نقصان اٹھانے والے تھے وہ نقصان اٹھانے والے فتولا فتولا تو منہ پھیر لیا منہ پھیر لیا عنہم عنہم ان سے ان سے وقال وقال اور کہا اور کہا یا قومی یا قوم اے میری قوم اے میری قوم لقد لقد تحقیق تحقیق ابلغتکم ابلغتکم پہنچائے تمہیں پہنچائے تمہیں رسالات ربی رسالات اپنے رب کے پیغام اپنے رب کے پیغام ونصحت لکم ونصحت لکم اور تمہیں نصیحت کی اور تمہیں نصیحت کی فکیف فکیف تو کیوں تو کیوں آسا آسا افسوس کروں افسوس علی قوم علی قوم کافرین کافرین کافروں پر کافروں پر یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 92 اور 93 جن کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب بھیجا۔ کیا کیا؟ عذاب بھیجا۔ اور جب وہ عذاب بھیجا گیا تو اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، کن لوگوں پہ عذاب بھیجا گیا؟ جنہوں نے حضرت شعیب کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ کذبوا جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ جب عذاب آیا، عذاب جب ان پہ آیا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ فرماتے کہ لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی وہاں پہ رہے ہی نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا عذاب کے بعد، عذاب آ جانے کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد، تباہ و برباد ہونے کے بعد یوں فیل ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ ایسے اجڑی ہوئی بستیاں، ایسے تباہ و بربادی، ایسی ہلاکت خیزیاں اللہ کی طرف سے جب آئیں تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہاں گویا کہ کوئی بسا ہی نہیں ہے، کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے پھر وہ وجہ بیان کی گئی الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ آپ کا دین جھوٹا ہے، آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کرے گا، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین، اللہ ہی یہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو پھر بتایا کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، جو بزام خیش اپنے آپ میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو ہدایت پہ ہیں، حضرت شعیب اور ان کے ساتھی تو معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے وہ تفریق بیان کر دی، اللہ نے اس گروہ کی جو حقانیت واضح کر دی کہ جو سچا تھا ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اور جو جھوٹے تھے وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ وہی کیا تھے؟ بولیے، وہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو عذاب ان پہ نازل ہوا، جب عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہو تو ہمیں کیا کہنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمانا،
نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا. جب ان پہ عذاب آیا تھا تو کیا کھولا تھا؟ جہنم کا. استغفر اللہ. اور ایسی سخت گرمی میں انہیں مبتلا کر دیا کہ دم گھٹنے لگے، کہ ان کے دم گھٹنے لگے. اب نہ سایہ تھا، دم گھٹنے لگے، نہ سایہ کام دے رہا تھا، نہ ہی انہیں کوئی پانی کی ٹھنڈک جو ہے وہ حاصل ہو رہی تھی. تہ خانوں میں گھستے تو وہاں پہ بھی گرمی، اوپر نیچے سے ہر طرف سے انہیں گرمی ہی جو ہے گرمی تھی. اور وہ بھاگ کر جب میدانوں میں چلے گئے تو ایک بار باہر میدان میں بھاگ کر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیج دیا. جب وہ بھاگ کر میدان میں آئے نا تو اللہ نے کیا بھیجا؟ ایک بادل کو بھیجا جس کے اندر بڑی خوشگوار ہوا تھی. جب وہ خوشگوار ٹھنڈی ہوا آئی نا تو جو لوگ وہاں تھے انہوں نے دیکھا کہ اتنی ٹھنڈی ہوا اور جو ہے نا بادل آ رہے ہیں تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، ادھر آ جاؤ، یہاں بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، خوشگوار ماحول ہے یہاں پر، تو تم یہاں پہ آ جاؤ. تو ابر جب ان کے اوپر وہ جو بادل تھا جب ان پر اس نے سایہ کیا، یہی وہ ابر تھا، یہی وہ بادل تھا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا تھا. تو پھر ہوا کیا؟ ابر کے نیچے کچھ خنکی اور ہوا محسوس ہوئی تو ایک دوسرے کو پکار کر سب کو ابر کے نیچے جمع کر لیا. جب سب عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے جو ہے وہ جمع ہو گئے تو بادل کے اندر سے اللہ نے آگ کے شعلے پیدا کر دیے. نیچے زمین تپ رہی تھی اور اوپر سے آسمان سے آگ برس رہی تھی. اور پھر ہوا کیا؟ سب بھنی ہوئی چڑیوں کی طرح جل بھن کر رہ گئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب یہ ساری کیفیت جو اس حدیث میں حضرت ابن عباس کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ جب وہ جل بھن کر کباب ہو چکے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فتولی عنہم، پھر ان سے منہ پھیر لیا. ان سے منہ پھیر کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وقال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچائے ہیں. یہ جو ابر آیا ہے، یہ جو سختی آئی ہے، یہ جو عذاب آیا ہے، یہ اچانک، یہ راتوں رات نہیں آیا. میں نے فوراً ہی اللہ سے عذاب طلب نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، میں تو دن رات تبلیغ کرتا رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا رہا ہوں اور تم ہٹ درم رہے. تم نے اپنی ضد اور اپنی انا کی تسکین جو ہے وہ چاہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننے کو گوارا نہیں کیا تھا. میں نے تو اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا ہے، میں نے تمہیں اپنے رب کے میسج کو کنوے کیا ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور پھر تمہیں نصیحت بھی کرتا رہا. جب پیغام تم نے سننا گوارا نہ کیا، نصیحت قبول نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر ایسے مردودوں پر، ایسے کافروں پر افسوس کرنے کا، ان پر بیٹھ کے پچھتانے کا، ان پر بیٹھ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی حق بھی نہیں ہے کہ ان پہ افسوس کیا جائے، کیونکہ جو ظالم ہے، ظالم پر افسوس نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو کافر ہے، کافر کے لیے نہ افسوس ہے، نہ اس کے لیے دعائے خیر ہے، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو منع کر دیا ہے، اپنے پیغمبروں تک کو منع کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ چھوڑ دو اپنے بیٹے کو، یہ لیس من اہلک، یہ تم میں سے نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو فرما دیا چھوڑ دو اپنی بیوی کو، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے چاہنے والوں میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو اپنا خونی رشتہ ہو، اپنا تعلق والا ہو، اپنا دوست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو موقوف کیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ اسلام پر نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا نہیں ہے، رشتے میں سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے رشتے میں نہ بن جائیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک کہ وہ اسلام کے بندھن میں، اسلام کے رشتے میں جو ہے وہ بندھے نہ ہوں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جیسے کہ مسلمان ایک ہوں، ان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ اور رشتہ اور تعلق ہو، اور کچھ نہ ہو، تو وہ بھی توحید کے ماننے والا ہو، میں بھی توحید کے ماننے والا ہوں، تو پھر تو وہ تعلق ہے. اور یہ وہ تعلق ہے جس تعلق کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیا کے تمام رشتے ناطے تعلق ٹوٹ جائیں گے، لیکن یہ جو اسلام کا رشتہ ہے، یہ انسان کا قبر میں بھی نہیں ٹوٹتا، انسان کا یہ رشتہ حشر میں بھی
نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ رشتہ کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو جو تعلق اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، جو تعلق اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میرے رسول نے حکم دیا ہے، اس تعلق کی پائیداری دیکھے کہ بندہ دنیا میں رہے نہ رہے، لیکن وہ نسبت، وہ تعلق، وہ رشتہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرنا اور کافروں پر لعنت بھیجنا، کافروں سے نفرت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو فرمایا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس بات پر کہ یہ سارے جل گئے، کوئی ایک دو بندے تو تھے نہیں۔ سوچئے نا، ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے 3-4 بندے جل رہے ہوں اور ان کی ہڈیاں ہمیں نظر آئیں، گوشت جل گیا ہے، ایسے کباب جلی ہوئی جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں، ایسے جلے ہوئے ان کے جسم ہمیں نظر آ رہے ہوں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور کئی دن ہم اس وحشت ناک ماحول کو دیکھ کر ڈریں گے، ہمارے حواس پر جو وہ ڈر چھایا رہے گا۔ لیکن دیکھیے اتنے لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جل گئے، بھن گئے، کباب ہو گئے، اور اللہ کے پیغمبر کیا کریں؟ مجھے ان پہ کوئی افسوس ہے، اب کوئی افسوس نہیں ہے۔ کس لیے افسوس نہیں ہے؟ اس لیے افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ جو اللہ کا حکم مانتا نہیں ہے پھر اس کی سزا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں دعا کرتے رہا کریں کہ ضدی اور متعصب اللہ ہمیں نہ بنا، بلکہ ہمیں عاجزی کرنے والا اور حق اور سچ بات کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا بنا، اور مزید اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔